बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज यहाँ आपके सामने स्टेट यूथ पार्लियामेंट की जो है वो सेंट्रल कैबिनेट मौजूद है और पिछले 5-6 साल से हमने जो एक नौजवान तबके को इकट्ठा किया, जो हमने एक स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और हमने हमेशा ये कहा कि हम कौमी यकजहती की बात करते हैं। तो नेशनल इंटेग्रिटी की बुनियाद पर हमने ये कहा कि हम आए दिन देखते हैं, अभी रिसेंटली भी आपने मुल्क के हालात देखे होंगे। हमारा ताल्लुक ये नहीं है कि हम किसी एक से, हम ये नहीं कहते कि कोई एक सियासी जमात हो या कोई एक मसले की बुनियाद पे जो है वो आप जब चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात हो, वो इश्क़ रसूल या ख़त्म नबूवत की बात हो, तो बीइंग अ मुस्लिम मेरे ख्याल में ये हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो इसके लिए आवाज़ उठाए। तो अनफॉर्चुनेटली हम पे ये टैग लग जाता है कि जब भी हम नामूस रिसालत की बात करते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करते हैं या ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, या मुल्क के अंदर 295C को ख़त्म करने की बात हुई या पीछे जितनी चीज़ें हुई, तो हमने जब भी आवाज़ उठाई उसके लिए तो हम पे ये टैग लग जाता है कि शायद इनका ताल्लुक जो है वो किसी एक मजहबी या सियासी जमात से है। तो हमने डे 1 से ये बात हमेशा वाज़िया की है कि हम ना तो किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक है, ना किसी मसले की जमात से हमारा कोई ताल्लुक है, और ना ही हम जो हैं वो हमारा अपनी एक अलाइंस है, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है। और वो आइडियोलॉजी क्या है? वो इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। हमारा नज़रिया वो है जो इस मुल्क की बुनियाद का नज़रिया था। तो बेसिकली आज भी हम यहीं पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मकासद हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि शहीर भाई को जो है वो अरेस्ट किया गया और जो उनको मतलब उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो उन पर सेक्शन और जो लगाई गई और वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, उसकी तफसीलात से आपको शहीर भाई आगाह करेंगे। तो हमारा आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है और आपको ये बताना है कि इस मुल्क के अंदर जब भी कोई नौजवान तबके में से उठ के सामने आता है, वो इस मुल्क की बात करता है, वो इस्लाम की बात करता है, वो मजलूम के लिए आवाज़ उठाता है या वो सच और हक के लिए खड़ा होता है, तो उसको पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। जबकि दूसरे तरफ वो लोग जो मुल्क के ऐवानों में बैठे हैं, जो है वो आपको असम्बलियों के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन वो इस मुल्क में कानून को भी तोड़ते हैं और वो हर तरह की इस मुल्क के अंदर लूट मार करते हैं, लेकिन उनकी जो है वो कोई भी एहतसाब करने वाला नहीं है। तो बाकी हमारे स्टेट यूथ पार्लियामेंट में हमारे भाइयों के साथ साथ मैं जो हूँ वो विमेन विंग की चेयरपर्सन हूँ। हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की भी कैबिनेट मौजूद है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे सामने। हम अभी कुछ चीज़ें फ्यूचर में डिस्क्लोज करेंगे, तो आपको फातिमा जिन्नाह के नक्शे कदम पर चलती हुई हमारी बहनें भी नज़र आएंगी जो पूरे पाकिस्तान से हमारे भाइयों के साथ शामिल होंगी और वो नज़रियाती सतह पर इस मुल्क की और अपने नौजवानों की बेहतरी के लिए आपको सामने नज़र आएंगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि व रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम मीडिया के साथियों का कि इस गर्मी में और रोज़े की हालत में आप लोग आए जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस आइडियोलॉजी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, और आप लोग उन नौजवानों को कवर करने आए जिस तबके को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया था, जिस तबके को हमेशा से समझा गया था कि जनाब पॉलिटिशियंस को ही मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, इन नौजवानों को जो है वो बस से कुछ रखा जाए या इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। रिसेंटली भी जो वाक़यात हुए 2 महीने पहले आपने देखा कि जब हम लोग शट अप कॉल देते हैं उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जो लोग पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज़ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो पाबंद सलासिल हमें कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा वो लोग, वो एक छोटा सा मखसूस तबका है जो कि हर जगह पे घुस चुका है, जो ये चाहता है कि बस मौका तलाश किया जाए और हम जैसे लोगों को पाबंद सलासिल किया जाए। और यहाँ तक कि वो हम लोगों ने हमेशा से पाकिस्तानी परचम को अपने सीने से लगाए रखा। हम लोगों ने आज तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का परचम लॉन्च नहीं किया था सही तरीके से, कि हमने कहा पाकिस्तानी परचम ही हमारा परचम है। वो लोग जिन लोगों ने हमेशा से ये कहा कि यार पाकिस्तान का जो परचम है इससे हमें मोहब्बत है, तो इस निस्बत से है कि इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है और इसको हम घर में भी लगा के फिरते हैं, अपने साथ सीने पे लगा के, अब चूम के आंखों से लगाते हैं। उस निस्बत की बुनियाद पे आज अगर हम दहशतगर्द हैं जिन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाते हैं, तो मुझे बताओ फिर मुहिब वतन कौन है? मुल्क का अरबों रुपए का खजाना लूट कर स्विस बैंक्स में रखने वाले पुरअमन शहरी हैं, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करने वाले पुरअमन शहरी हैं,
اس ملک کی آرمڈ فورسز کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری ہیں، اس ملک کی پولیس اور عوام کو لڑوانے کی ناپاک کوشش کرنے والے پرامن شہری ہیں، لیکن اس ملک کے لیے وہ لوگ جن کے اکابر نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ لوگ جن کے پوری فیملیز آرمڈ فورسز میں رہیں، اپنی خدمات سر انجام دینے لگیں، آج وہ دہشت گرد ہیں۔ اور ملک کے خلاف جو لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں، پھر ملک کے خلاف پشتون کارڈ، بلوچ کارڈ، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ کھیلتے ہیں، جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں۔ اور جو ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرامن شہری ہیں۔ مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ خنجراب سے کے علاقے سے شروع ہوتی ہے یا وہ گوادر میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کا روٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے، اور دشمن آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا دشمن پاکستان کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہے، آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل سٹیجر پہ کوئی اس طرح کی قرارداد لے آئی جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چبھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ، دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر مسلم ورلڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو، پچھلے 70 سالوں سے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے گئے، عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا، ان کو بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا، اور ایجوکیشن جہاں ملے بھی تو یکساں تعلیمی نظام نہیں، امیر کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے، میڈیوکر کے لیے تعلیم اور ہے، مڈل کلاس کے لیے، اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے۔ جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے، بڑے بڑے بزنس مین کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں، ملک کا مستقبل تو وہی بچے ہیں، پھر ملک کا مستقبل کی تو وہی ایلیٹ کلاس ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں اسی کے بچے نے بننا ہے جناب، آپ کا وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے۔ 90% کیسز میں ہو رہا ہے، اور ان سکولز میں، ان کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا، آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا، آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہداء پر پورے آرٹیکلز پڑھائے جاتے تھے تعلیمی نصاب سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ مقروض ہیں۔ جب آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پالش کریں، اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں، اور وہ آپ کو لات بھی مارے، you should not be able to speak against him۔ آپ کی جرات نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں کل رہا ہو کے آیا ہوں، میں چاہتا تو تاوڑ توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو، لیکن نہیں، میرے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا ہے، میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرو کر رہا ہے، میرے ماموں واحد آفیسر ہیں جس کو 4 تمغوں سے نوازا گیا، میری خالہ کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ شہید ہوئی آرے بازار دھماکے میں۔ میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم، جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مینٹل ٹارچر ہوا یا جس طریقے کا بھی ٹارچر ہوا، ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں۔ ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہنے آئے گورنمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے، ہمیں پتہ ہے کہ قوم قرضے میں مبتلا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ 70s میں یا لیٹ 60s میں۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو
مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کے۔ نمبر 2، گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض مکاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے، اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں، اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ جب میں نے یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائیونٹ کے محل بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں، اب زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں، کسی نے بھوکا نہیں مرنا۔ اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، انہیں بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں منگتے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کشکول لے کے آئے۔ گورنمنٹ ایک فنڈ ریزنگ کا پراپر بینک اکاؤنٹ بنائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے نا ملک مخالف قوتوں کے خلاف، اسلام مخالف قوتوں کے خلاف، انہی چوکوں میں بیٹھوں گا، میرے بھائی بیٹھیں گے، اور ہم بھیک مانگیں گے قوم سے کہ اس قوم کو آباد کریں، یہ قوم خود مختار بنے، یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے، یہ قوم انٹرنیشنل پریشر سے نکلے۔ یار ہماری انٹرنیشنل سطح پہ کیا عزت رہے گی اگر ہم لوگ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے اس کے دستوں گریبان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قوم تقسیم ہو چکی ہے، اور دشمن نے کوئی موقع نہیں دیا فرقہ واریت پھیلانے کا، دشمن نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فرقہ واریت پھیلانے کا، اور نہ ہی کوئی موقع چھوڑا ہے آپ میں لسانیت کا بیج بونے کا۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے مسکرینٹس کو پکڑ لیتے ہیں، دہشت گرد کی ماں کو نہیں پکڑتے جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے فائنانس کرتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ اس کو تبھی نکیل ڈال سکیں گے جب آپ اپنے قرضوں سے پاک ہوں گے، جب آپ، میں کشمیر کے لیے کیوں وہ آواز نہیں بلند کر پا رہا صحیح طریقے سے، ایک تو ہے کہ اسے کرنا چاہیے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہمارے حکومت، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ میں اگر پنڈ کے چودھری کے پاس، میرے پاس کوئی خاتون آئے اور بولے کہ جی پنڈ کے چودھری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ وہ قبضہ واپس لیں، تو میں اگر پنڈ کے چودھری کا مقروض ہوں نا 2 کروڑ کا، تو میں کہوں گا چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر ہیں، اسی تواڈے پیو دے بھی نوکر ہاں، اے اگر قبضہ خالی کر دیو تو تواڈی مہربانی سی نہ بھی چا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدھ گھر اس کڑی، ایک آدھ کمرہ اس کڑی نو دے دے، لیکن اگر میں نے اس سے قرضہ نہیں لیا، میں اس کا مقروض نہیں ہوں، تو لات مار کے اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکال سکتا ہوں۔ یہ ہے بات کہ جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پستی میں کے شکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بغیر سیاست میں آئے، ہم لوگوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس 18,000 میڈیکل اسٹوڈنٹس کا مسئلہ حل کیا۔ ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی کے ڈوئل ڈگری کا ایشو تھا جس کے 3,000 بچوں کا مسئلہ سالو کیا۔ 12,000 اسٹوڈنٹ سیالکوٹ کے ایک گورنمنٹ کالج کے تھے جن کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو تھا، اس کو ہم نے سالو کیا، اور پنڈی کے ایک کالج کا۔ اس کے بعد جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کی بات آئی، سب سے پہلے اسلام آباد کے رخ ہم لوگوں نے کیا، اور پیسفل پروٹیسٹ جس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پولیس والا اگر گولی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگاؤ، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو وہ نظریے کا ویک پوائنٹ شمار کیا جائے گا، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ سرکاری املاک جو ہیں یہ تمہارے اور میرے ابا جی کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ ایمبولینس میں چاہے کوئی بھی آ رہا ہو، تمہارا دشمن بھی ہونا، ایمبولینس کو نہیں روکنا، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو سوال آپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹھے گا، اور ہم نے اس طرح کا نہیں ہونے دیا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ، ہم لوگوں نے اب 10 سال کی طویل جدوجہد کی، یہ قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، اس قوم کو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی نہیں مل رہی جو قومی یکجہتی کی بات کرے، جو قومی سلامتی کی بات کرے، جو ملک کو یکجا کرنے کی بات کرے۔ تو ہم لوگوں نے کل جیل سے آتے ہی تفصیلی ایک اجلاس بلایا اپنے آرگنائزیشن کا، اور ہم نے کہا کہ قوم کو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ خوشخبری سنائیں گے within a month or 2 کہ اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نظریاتی قیادت ہے، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی قیادت ہے، جو ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو
27ویں رمضان المبارک کو ہی موسٹ پروبیبلی جس دن پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا اس پاک کا رات کو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, بڑے بڑے تخت اچھالے جائیں گے, بڑے بڑے تاج اچھالے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ بانیان پاکستان جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان لوگوں کی فیملیز آپ لوگوں کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی. آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, شہادتیں دی, ان لوگوں کی فیملیز آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی. پاکستان کے حقیقی وارث آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ ایم اور گول یہ ہے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں خود مختار ریاست بنے. وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں, وہ بہنیں جن کے پیٹ کاٹ کے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن ان میں سے بچے نکال کے وہ خنجر پہ چڑھا دیے جاتے تھے, ان بہنوں کا, ان کے بچوں کے خون کو تب جا کے رنگ لگے گا جب آپ کا ملک اس بیس پہ چلے گا جس بیس پہ قائد اعظم نے اسے بنایا تھا. جب آپ کا ملک اس آئیڈیالوجی پہ چلے گا جس آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کا واسطہ آواز دبانے کے اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ملک کے وفاداروں اور ملک کے لیے غیر کسی لالچ کے شہادتیں دینے والوں کو غداری کے ٹھپکے نہ دیا کرو. ملک کے لیے ہم اس دور میں جا کے نظریے کی جنگ لڑتے تھے. سر آج میری عمر 26 سال ہے. 10 سال پہلے جب میں نے شروع کیا نا 16 سال کی عمر میں میٹرک کے بعد, اس وقت لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لے کے گرلز کالج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے. وہ شیشہ بارز میں پائے جاتے تھے. وہ لوگ آپ کو ہر قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے. ہم لوگ اس وقت نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہر بندے سے طرح طرح کی باتیں سن رہے تھے کہ کن چکرا چپائے گئے. لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ کسی نے باہر سے محمد بن قاسم بن کے یا نور الدین زنگی بن کے نہیں آنا سر, یا آپ میں سے یا مجھ میں سے کسی نے بننا ہے. کسی دوبارہ وہ حسین ایک ہی بار آئے تھے, کسی نے نہیں پیدا ہونا. لیکن آپ کو ان کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ یہ عزم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا. یہ ادا بھی ہم نے رسم شبیری سے سیکھی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ یہ بتایا سوال آپ نے لیا کہ ریاستوں کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگنے سے حالات کو بیچنے سے اترتے ہیں یا پیسے ریلیشن شپ کے ذریعے سے اترتے ہیں؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ سعودیہ کے آگے کشکول پھیلائیں گے, دوسری طرف آپ دبئی کے آگے کشکول پھیلائیں گے, پھر آپ جب اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہوں گے تو وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کشمیر میں اس طریقے سے بولنے نہیں دیتے. آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ کون کون سی کنٹریز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم, کہ پاکستان کی فارن پالیسی خراب ہو, جو پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فورس کر رہے ہیں ٹو ایکسپٹ اسرائیل. آپ کے پاس کتنے امیر کبیر کھربوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. آپ ذرا سی نکیل ڈالیں, جس طرح ہم جیسے چھوٹے موٹے بیچارے مظلوم لوگوں کو ہر دوسرے دن پکڑ کے حوالات میں پھینک دیتے ہیں, اس طرح کے 2-4 فرعونوں کو حوالات میں پھینکنا شروع کریں. آدھی قوم اپنے پیسے لے کے آپ کے پاس آ جائے گی کہ جی یہ انلیگل چیزیں یہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ قرضہ اتاریں اس قوم کا. جی آشر بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اریسٹ کرنے والی قوتیں کون سی اور ان کو آپ سے کیا کرنا تھا. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ 27 رمضان مبارک کو آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, اس کا کیا مطلب؟ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, اور وہ وکٹیں کون سی ہیں یہ پتے ہم ابھی شو نہیں کر سکتے, اینڈ ٹائم پہ کریں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ کون سی قوتیں ہمارے ساتھ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں, سر یہ وہ قوتیں ہیں جو قوت پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی. وہ قوتیں ہیں جو عورت مارچ کو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو ماروی سرمت کا ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ گیا ہمیشہ سے. اور ہم لوگوں نے اس طرح کی قوتوں کا ہمیشہ سے سدباب کیا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو نکیل ڈالی. ہم لوگوں نے ان قوتوں کو کبھی بھی مین سٹریم میں وہ آئے بھی تو کامیاب نہیں ہونے دیا, اور نہ کبھی ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر میں یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سیاسی کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ کی طرف کر رہے ہیں, سرکاری طرفوں کی سبھی کی طرف کر رہے ہیں,
यहाँ पर एक दूसरा ये है कि सियाल साहब का भी एक अकाउंट चल रहा है जो भारत से फंडिंग आ रही है, उसकी वजह से आप क्या कहें? हाँ, वो जो फॉरेन फंडिंग केस चला पीटीआई के बारे में, उसको भी मैं कहता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई अभी ना हो। अभी आप लोग जो कुछ ऑपोजिशन के साथ हो रहा है उसी तरीके के केसेस गवर्नमेंट के लिए भी देखे जाएं। और भारत अकाउंट है सियाल साहब को गए तो उसकी बात है और वही आपका मुल्क चला रहे हैं डायरेक्टली। जी अच्छा शहीद भाई, आपने अभी कहा कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपके उनकी लीडरशिप, वो नजरियाती लीडरशिप, नजरियाती लीडरशिप, तो आप क्या उनके नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं? सर हम अभी पता खेलेंगे ये वाला, तो मेरे ख्याल है हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा सवाल है, इससे ये पता तो चल रहा है कि आप अपनी सियासत में आ रहे हैं। दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि जो छोटे छोटे नौजवान हैं, ये कोई इतनी जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हैं, इनका मुकाबला कर सकेंगी? ये जिन्हें आप बच्चा कहते हैं ना सर, इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था। जिन्हें आप बच्चा कहते हैं ना सर, इन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में एमएसएफ की सूरत में, मौलाना नियाजी की सूरत में कायदे आज़म का साथ दिया था। जिन्हें आप बच्चा कहते हैं ना, हम जैसे लोगों को, इन लोगों ने तहरीक खत्म नबूवत में जेलें भरो तहरीकें चलाई थी, और जब ये बच्चे मैदान अमल में आ गए तो बड़े बड़ों को बच्चा बना के फिरेंगे इंशाल्लाह। और इसमें शेर भाई एक इसमें एडिशन कर दूं आपके क्वेश्चन में कि आपने कहा ना कि बच्चे आके मुल्क चलाएंगे, तो दूरे वाला ये जो बच्चे जो आपको आज नजर आ रहे हैं, ये हमें जब हमारी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी ना, तब हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, और फिर अपनी अमली सियासत के अंदर भी आते हुए, जैसे आपको अभी शहीद भाई ने बताया, तो हमें 6-6, 7-7 साल हो गए हैं। हम सियासत के दाव पेच भी सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़े अरूज पे किया है इस मुल्क के और अंदर। जीरो से स्टार्ट किया मलिक साहब, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किसी के किया। कंधे पे बंदूक हाँ रख के नहीं आए, किसी के कंधे पे बंदूक मुंशी रख बन के है। किसी का। और आप इंशाल्लाह, वो पंजाबी की एक कहावत है ना कि मैं तुम्हें मेरी पैंट ले लो, तो किसी एमएनए एमपीए या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा जब सियासत में आता है, वो एमएनए या एमपीए तो बन जाता है, पॉलिटिक्स में तो आ जाता है पावर की बेस पे या पैसे की बेस पे, लेकिन वो घुग्गू बन के 5 साल बैठा रहता है, उसे ये समझ ही नहीं आती कि इसके ऊपर लिखा क्या गया। हमने अपनी जिंदगी, हमने अपनी जवानी दी है इस काम को, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हम लोग आएंगे तो आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। वो तब्दीली नहीं जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ। पाकिस्तान में और भी काफी सोशल एक्टिविस्ट, एक सेकंड जी, आपने कश्कोर की बात की। इस कश्कोर के बारे में वज़ीर आज़म, जो आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो भी कह चुके। उससे पहले नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आ रहे थे, वो भी कहते थे कश्कोर नहीं उठाएंगे। लेकिन बाद में देखा जाए और आप देखा जाए तो हमें मजबूरन जाना पड़ता है, जाके वहाँ से। सर मैं आपको उसकी वजह आपके पास ऐसा क्या लाएअमल है कि अगर आप आएंगे तो क्या इसका वो बनेगा? सर सबसे पहली बात ये है, एक और सवाल आपका है, इसके साथ ऐड कर दूं। आपने कहा कि नौजवानों को हम लोग साथ देंगे, लेकिन इसी के साथ आपने कह दिया कि कुछ जो नजरियाती लोग हैं पार्टी उसके, वो आपके साथ आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये इमरान खान ने भी यही नारा लगाया था कि भाई मैं अपने नजरियाती कारकुनों को लेके आऊंगा। जब वज़ीर आज़म बना तो उसने मुख्तलिफ जो है वो लोग उठा के वो पार्टी। आपने बहुत जबरदस्त बात की। वो इलेक्टेबल्स उठाए उसने। इलेक्टेबल्स और नजरियातियों में बड़ा फर्क होता है। नजरियाती वो होता है जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हुआ बेचारे के पास, जो सहारा ढूंढ रहा होता है किसी का कि यार बस पहुंच जाए किसी तरीके से, और उस बेचारे को बोलने नहीं दिया जाता। आप देखें नेशनल असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मिल मिला के 25 एमएनएज में से, उनके अलावा बाकी के 350 सवा 300 एमएनएज में से किसी को बोलते देखा आपने आज तक? करना चाह रही थी लेकिन किसी एक को इजाजत नहीं मिलती, तो वो नजरियाती बंदा पिस जाता है अपनी पार्टी पॉलिसीज के अंदर। जब वो कोई नजरियाती करारदाद पेश भी करते हैं तो पार्टी के लीडर पता क्या कहते हैं सर, कि जनाब ये इसका जाती ओपिनियन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ द पार्टी। तो ये चीज है। जहां तक आपने फिर बात की कशकोल की, सर इससे पहले भी कर्ज मुकाओ मुहिम चली, और उसमें नीचे क्लर्क से लेके ऊपर वजीर आजम तक सबने पैसे खाए। इस वक्त सबसे अवाम आप पे यकीन तब भी करेगी जब वजीर आजम साहब अपने घर से स्टार्ट करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे नाम पे जो कुछ है वो मैं देने को तैयार हूँ इस कॉम पे। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आप जैसे मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन आप जब भी आवाज उठाते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने जब बात की, उस वक्त भी आपको अरेस्ट कर लिया गया। फ्रांसीसी सफीर की मुल्कबदरी से मुतालिक आपने इंटरव्यू में जो बातें की, उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कोई जाती दुश्मनी आपकी हुकूमत के साथ? नहीं, जाती बात नहीं है सर। मामला ये है कि वो लोग, हमारे अलावा भी लोग बात करते हैं, वो क्यों नहीं उठाए जाते? क्योंकि वो लोग अभी तक खतरा नहीं है इन लोगों के लिए जो अंग्रेजों की गुलामियां कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं सर।
اور انشاءاللہ تعالیٰ خطرہ بن کے رہیں گے اور انگریز کی غلامی سے پاکستان کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ. شہید بھائی سوال ہے آپ سے کہ سیاست میں کچھ بھی عرف آخر نہیں ہوتا. آپ نے ہمیشہ نظریات کی بات کی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم امید رکھیں گے عمران خان یا نون لیگ وغیرہ سے آپ کا علاقہ آپ کی پارٹی میں ہو سکتا ہے. سر آپ کا میرے خیال ہے اس سے بہتر موت ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ جائیں, لیکن جہاں پر پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی ہم سب کو آن بورڈ لے کے چلیں گے. ہم کبھی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ایک 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائیں گے, ہم سب کو اکٹھا لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, کوئی اپنی پارٹی کرنے کا ارادہ ہے, یعنی آپ اپنی پارٹی کی بیس پہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی عید کے قریب یا اس سے بالکل پہلے یا اس کے فوراً بعد انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت سارے سرکاروں نے آخر کے طور پر کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, قاتل جی کی بنی کی, اور بہت سارے ابھی بھی آپ نے دیکھا کوئی پولیٹیکل پارٹی بتائیں سر جس میں سیلف میڈ لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہو, میں ان سب کو گنوا سکتا ہوں سیلف میڈ. دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بڑے دعوے آتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں ایک ہو گئے کہ یہ لوگ آپ نہیں ہوتے. سر ہم نے ایک ہونا ہوتا نا, ہم پہ جب تشدد کیا گیا میں وہ چیزیں نہیں کھولنا چاہتا. ابھی ہم لوگ اس وقت جا کے بیٹھ جاتے. ہم لوگوں کے پاس جب ایک سابق انٹیریئر منسٹر آ کے میرے دادا کے گوڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا نا کہ وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنا دیتے ہیں اسے, تو اس وقت بک چکے ہوتے. نہ کھلوائی میری زبان سے پہلے ہم لوگوں نے بکنا ہوتا, کب کے بک چکے ہوتے. جی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, یہاں آنے سے پہلے میرے مائنڈ میں جو بات تھی وہ آپ گرفتاری کے بعد آپ جب رہائی ہوئی ہے تو آپ بڑا پرجوش خطاب کریں گے اور بڑا سختی والے کچھ آرڈر پاس کریں گے, لیکن آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی دیکھی گئی, ایون چاہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اکثر گرفتاری کے بعد جب رہائی ہوتی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, کہ آپ کا سافٹ ویئر سے اپڈیٹ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شہید سیالوی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکے. کسی کی جرت نہیں ہوئی. ہم پاکستان کا دفاع کرتے رہے تھے, اس کے نظریے کا کر رہے ہیں, خون کے آخری قطرے تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ یاد رکھیں ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ ہمارا نہیں ہوتا, ہم بڑے بڑوں کا کر کے آتے ہیں. اور خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا الحمدللہ. کوئی اور سوال؟ جی تھینک یو سو ویری مچ. میں اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ اس مشکل حالات میں آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہائیلی آنرڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائے اور ہم لوگ ایک خود مختار ریاست بنے. آمین. ناظرین, مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.